نئی زندگی دنیا میں آنے سے پہلے ہی کوکھ میں دفن ہو گئی۔ کوکھ میں تھا جو خواب وہ آنکھ نہ بن سکا، ماں چلی گئی، بچہ دنیا نہ دیکھ سکا۔ سانحہ بھاٹی گیٹ میں 2 نہیں 3 اموات ہوئیں۔ سانحہ بھاٹی گیٹ میں جاں باز خاتون کے حاملہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ متوفیہ کی ساس نے دعویٰ کیا ہے کہ 10 ماہ کی بچی سمیت گٹر میں گرنے والی سعدیہ حاملہ تھی۔ لاہور سیر کے لیے آئے تھے۔ واقعے کے بعد پولیس نے بیٹے کو تھانے میں بٹھائے رکھا۔ 2 شو ہو گئی ہاں ایک پیٹ سے اور کی تصدیق کرنی ہے۔ اس گیا زیارت ہے اور میرے بھائی کھڑا دکھا رہا میرے واسطے اتو اگر زیارت گیا تو اتوار مطلب آشرم واقعہ کو ہو گیا مسئلہ ہار کو بن گیا۔ اس بار ساری مدد کسی بھی نہیں کی تھی، جھوٹ کراتے جانا ساڑی لے لیا۔ 2 بچے تھانے بہاتے تھے، 2 گھنٹے بعد ہنگامہ کی سڑک تھے۔ ٹھیک ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محمد رمضان مرزا نے۔ رمضان بتائے گا مزید ان کی جانب سے کیا کہا گیا ہے؟ بالکل یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ جہاں پر کل تک یہ 2 جانیں تھیں، جب آج ان کی ساس جو ہیں وہ خوش دامن ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ یہ 2 جانیں نہیں گئیں، تیسری جان ان کے پیٹ میں موجود تھی۔ اور یہ افسوسناک خبر جو ہے یہ نہ صرف اس علاقے کے لیے افسوسناک ہے بلکہ حکومت کے لیے بھی ایک جو ہے وہ نیا چیلنج لے کے آ رہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ان کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ آج صبح جو ہے وہ 11 بجے جو ہے وہ نہ صرف جاں بحق ہونے والی سعدیہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو شیرخوار بیٹی ردا فاطمہ کا جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھایا گیا، جس کے بعد تدفین کا عمل بھی جو ہے وہ مکمل کیا گیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ موضع اللہ یار کے اندر ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار دکھائی دے رہی ہے اس واقعے کو لے کر، جہاں پر ان کی فیملی اور اہل خانہ جو ہیں وہ پریشان ہیں، بلکہ ان کے خاندان اور ان کے رفقا جو ہیں ان کے چہروں کے اوپر بھی جو ہے وہ پریشانی ہے۔ ان کے جو جاں بحق ہونے والی سعدیہ کے ہسبینڈ ہیں، ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف نہ صرف کارروائی کی جائے بلکہ کوشش کی جائے کہ آئندہ کسی کی سعدیہ کسی کی ردا جو ہے وہ اس دنیا سے نہ جا سکے، اور اس حوالے سے ایک ٹھوس حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ جو کھلے مین ہول ہیں جو کہ کئی زندگیاں نگل چکے ہیں، آئندہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ رپورٹ نہ ہو۔ ان کے اہل خانہ کی جانب سے جو ہے وہ اس بات کے حوالے سے بھی جو ہے افسوس کا اظہار کیا گیا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو پولیس کو جب رپورٹ کیا گیا تو اعلیٰ افسران کی جانب سے نہ صرف مرتضیٰ کو حراست میں لیا گیا بلکہ انہیں جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کی جانب سے تشدد کا بھی جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں پر LDA، ٹیپا اور دیگر اداروں کے افسران کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے تو پولیس کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کی جائے، اور جنہوں نے انہیں حبسے بے جا میں رکھا اور اپنا موقف تبدیل کرنے کے حوالے سے بار دباؤ ڈالا جاتا رہا، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کی ضرورت ہے۔ جی رمضان، جاں باز خاتون کے شوہر سے آپ کی بات ہوئی ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، یہ سارا پولیس والا واقعہ تھا کیا یہ پولیس میں FIR کرانے گئے تھے، ڈھونڈنے کی درخواست کرنے گئے تھے؟ اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ کس طرح پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا اور پولیس کا کیا موقف تھا اس پر؟ مرتضیٰ سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے واضح کیا ہے کہ چند روز قبل وہ سیر و تفریح کی غرض سے یہاں سے روانہ ہوئے، جہاں پر انہوں نے لاہور میں موجود چڑیا گھر دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ زیارات پہ گئے۔ داتا دربار سے جب واپسی ہوئی اور بھاٹی گیٹ پہنچے تو رات کے اندھیرے میں جب رکشے پہ بیٹھنے لگے تو رش کی وجہ سے جو ان کی بیگم ہے سعدیہ، جب وہ اندھیرے میں چند قدم اس طرح پیچھے ہٹتی ہیں تو وہ بے خبر تھیں کہ پیچھے جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور گہرا جو ہے وہ گٹر موجود ہے جس کے اوپر ڈھکن بھی موجود نہیں ہے، تو وہ اچانک اس میں جا گری۔ مرتضیٰ نے بتایا کہ موقع پر شور و غل کیا تو فوری طور پر ریسکیو اہلکار پہنچے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ریسکیو کی جانب سے بھی جو ہے وہ گٹر سے فوری ان کو نکالنے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ سے کچھ افسران آئے جنہوں نے فوری طور پر میرے موقف کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوشش کی اور دباؤ ڈالا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ وہاں پر موجود جو متعلقہ تھانہ ہے وہاں سے پولیس آئی جنہوں نے مجھے حراست میں لیا، دباؤ ڈالا کہ اپنا موقف جو ہے وہ تبدیل کرے اور خاموشی اختیار کرے اس معاملے کے اوپر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار میرے موقف کو دہرانے کے بعد جو ہے وہ تمام لوگوں نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی اور میری آواز ارباب اختیار تک پہنچی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اس معاملے کو فوری طور پر جب سنا گیا تو نہ صرف چند گھنٹے بعد سعدیہ کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی باہر نظر آتی ہے تو 18 گھنٹے گزرنے کے بعد ردا فاطمہ کی بھی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی نظر آتی ہے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایک طرف ریاستی ادارے جو ہے وہ ایک کمزور کی آواز کو دبانے
چھپانے کی کوشش کر رہے تھے تو دوسری طرف جو حقائق تھے اور سچ تھے وہ ثابت ہونا شروع ہوا. تو انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا, اور جب ان کی خوش دامن سے ہماری بات ہوئی سعدیہ کی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم لاہور خوشیاں سمیٹنے گئے تھے, وہاں پہ سیر و تفریح کرنے گئے تھے, تو وہاں سے ہمیں انصاف نہیں مل سکا. رمضان یہ بتائیے گا, متوفیہ کی ساس کی جانب سے جو دعویٰ سامنے آیا ہے کہ متوفیہ حاملہ تھیں, اس حوالے سے کوئی رپورٹ بھی ان کے پاس موجود تھی؟ بالکل میں بتاتا ہوں, یہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے جہاں پر قریب جو ہے وہ ڈاکٹرز یا اس طرح کی سہولت ہمارے پاس یہاں پہ نظر نہیں آتی. ہم نے کوشش کی کہ ان کی کسی قسم کی رپورٹ جو ہے وہ نکلوائی جا سکے, تاہم ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں جن میں لاہور سے آنے والے ایک کزن ہیں, ان کے یہیں پہ رہنے والی ایک اور کزن خاتون کزن ہیں, ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا. جب ہم نے 12 بجے میں اس حوالے سے گفتگو ان سے کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ 2 جانیں نہیں گئی, یہ 3 جانیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی متوفیہ کی جو خوش دامن ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ظاہری طور پر تو 2 جانیں گئی ہیں, ایک جان ان کے پیٹ میں بھی موجود تھی, جس سے اس بات کا جو ہے وہ واضح جو ہے وہ چیز ملتی ہے کہ وہ جو جاں بحق ہونے والی سعدیہ تھیں وہ حاملہ بھی تھیں, اور اس کی خبر جو ہے وہ ان کے قریبی رشتہ داروں کو بھی تھی. لیکن اس حوالے سے مرتضیٰ سے بھی جب ہماری بات ہوتی ہے تو انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب دن کے پہلے پہر میں جو یہاں پر موجود ان کے عزیز و اقارب تھے وہ میڈیا کے ساتھ اچھی گفتگو تھے, اور جو سوال پوچھا جا رہا تھا اس کا جواب بھی دیا جا رہا تھا. لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے دباؤ ہونے کی وجہ سے جو اہل خانہ ہے وہ تھوڑی سی گفتگو سے بھی گریزاں دکھائی دے رہے ہیں. جی, اہل خانہ گفتگو سے گریز کر رہے ہیں. بہت شکریہ رمضان اپڈیٹ کرنے کے لیے. ایک بار پھر اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں متوفیہ کی ساس کی جانب سے کیا دعویٰ کیا. ہاں ایک پیٹ سے اور کدھر تصدیق کرنی ہے. اس گیا زیارت ہے اور میرا بھائی کھڑا دکھا رہا میرے واسطے, اتنا زیارت گیا تو اس بعد مطلب آشرم واقعہ کو ہو گیا, مسئلہ ہار کو بن گیا. اس بعد ساری مدد کسی بھی نہیں کی تھی, جھوٹ کراتے جانا ساڑی لے لیا. 2 بچے تھانے بہاتے تھے, 2 گھنٹے بعد ہنگامہ کیا سڑک تھے, اس بعد بھی سڑک کسی نہیں سنی. سانحہ بھارٹی گیٹ. متوفیہ کے حاملہ ہونے سے متعلق ساس اور شوہر کے بیانات میں تضاد. ساس نے متوفیہ سعدیہ کے حاملہ ہونے کا دعویٰ کیا, شوہر نے تردید کر دی. شوہر مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ سعدیہ رکشے کے پاس کھڑی تھی, رکشے میں سوار ہونے کے دوران اندھیرے کے باعث مین ہول میں گری, شور کیا تو افسران نے مدد کی بجائے دباؤ ڈالا. پولیس افسران نے تشدد کیا, دھمکیاں دیں. میری بیوی حاملہ نہیں تھی, اس نے جو بچی اٹھائی ہوئی تھی وہ 10 ماہ کی تھی, وہ سوئی ہوئی تھی بچی. میرے ساتھ میری امی تھی, میری مامی تھی, تو 3 میرے کزن تھے اور ایک میں تھا, میرے 2 بچے تھے. داتا صاحب دربار کے لیے روانہ ہوئے, تو جب ہم ادھر پہنچے تو ہم نے جب زیارت کر لی, اس کے بعد ہم واپس آئے. میں نے اپنی بیگم کو ساتھ لیا, ہم نے جوتے پہنے, ہم راستے میں شاپنگ بھی کرتے آئے ہیں. تو پھر ہم جب آ گئے واپس تو رکشے میں بیٹھنے لگے, وہاں بہت اندھیرا تھا. جو میری بیوی تھی وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی, وہ پیچھے مطلب کہ ساتھ نہ میرے لگ جائے, وہ بھی پیچھے ہونے لگی پیچھے, وہ مین ہول تھا اس کے اندر گر گئی. پولیس موقع پہ پہنچ آئی ہے. ریسکیو والے جب کارروائی کر رہے تھے, چیک کر رہے تھے نیچے, تو جب ریسکیو والوں نے یہ کہا ہے نا, کمیونیکیشن آپس میں کر رہے تھے کہ یہ جو نیچے مین ہول ہے اس کے آگے جو پیپ جا رہے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہے کہ اس کے اندر سے باڈی نکل جائے, تو اس وجہ سے پھر انہوں نے مجھے حراست میں لے لیا.